اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 116 سے 121، 116 سے 121۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ پہلی آیت جو اس صفحے پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں انہی کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کفر کو جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے اختیار کیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی چیز ہو وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، مگر عام طور پر دنیا دار ایک انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یا وہ مال پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے مین پاور پر، ہیومن ریسورس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اولاد کا ذکر خاص طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ دو وہ چیزیں کہ جن پر تمہارا بہت زیادہ بھروسہ ہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں آگ والے جن کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو دنیا کے اندر
جو ایک طریقہ کار بن جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا ہے، مال و دولت ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کو خرچ کر کے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کو خیرہ کر سکے، بہت زیادہ شو آف کر سکے۔ تو یہاں پر اس خرچ کو پروردگار عالم نے کہ یہ کتنا ناپائیدار ان کا خرچ کرنا ہے، اس کو سمجھایا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، کہ ان کی مثال کی جنہوں نے خرچ کیا اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ برد شدید فریزنگ ونڈ ہو، ایک ایسی کہ جو بالکل تباہ کرنے والی ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہوا اگر اپنے اعتدال پر ہو تو وہ تو زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور یقیناً وہ تو فصلوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور پھولوں کی شگفتگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر یہی ہوا بہت زیادہ سخت ہو، چاہے گرمی کے اعتبار سے اور چاہے سردی کے اعتبار سے، تو وہی نقصان کا باعث بنتی ہے، ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایسی ہوا ہو کہ جس کے اندر بہت سختی ہو، سردی ہو، پالا ہو، اور جو ایک قوم کی کھیتی کے اوپر جا کر گر پڑے، ایسے قوم کے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور پھر ان کی اس فصل کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دے، یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو پائے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ظاہری طور پہ تھوڑا بہت شوشہ اگر اس خرچ کے ذریعے سے وہ حاصل کر پاتے ہیں تو کر لیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ڈیوریبلٹی یا پائیداری نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ پھر ایک مرتبہ اللہ کے عادل ہونے کے اوپر ایک بہت اہم دلیل بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 118، اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کی ہے رازداری کے اعتبار سے کہ کس کو اپنا رازدار بناؤ اور کس کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ غیروں کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے بطانہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لباس جو اندرونی ہوتا ہے، جو انسان کے جسم سے بالکل متصل ہوتا ہے۔ اوپر ایک شرٹ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، مگر جو اندرونی لباس ہے وہ تو جسم سے بالکل قریب ہے۔ اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایسا جگری دوست کسی کو بنانا، ایسا رازدان کسی کو بنانا، تو یہ دیکھ لو کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اگر وہ تمہارے دین اور ملت سے بیزاری رکھتا ہے، دشمنی کا اظہار کرتا ہے، ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان افراد کو اپنا رازدان مت بناؤ، وہ تمہارے لیے نقصان پہنچانے کے اور نقصان کے پہنچنے کے متمنی ہے کہ کسی طرح سے تمہیں نقصان پہنچے، اور اگر کوئی چیز تمہیں نقصان دہ ہوتی ہے تو وہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو ان کا بغض ہے، جو ان کی نفرت ہے، وہ ان کے منہ سے ظاہر ہے، ان کی گفتگو، اور اگر وہ الفاظ کے ذریعے ظاہر نہ بھی کریں تو ان کے تیور، ان کا انداز، ان کا بیہیویئر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جو ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر پھر پروردگار عالم نے آخر میں کنکلوڈ کیا ہے کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ یعنی انسان کو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو بالکل بھولا بادشاہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے اوپر بھروسہ کر لے۔ اگر ایک معاشرتی معاملہ ہو، اپنا ذاتی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، تو اس کے اندر معاملات دوسرے ہوتے ہیں، مگر کچھ قومی معاملات ہوتے ہیں، ملی معاملات ہوتے ہیں، جہاں پر انسان کو بہت زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ آگے یہ بات مزید بڑھتی ہے آیت نمبر 119 میں بھی، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تمہارا حال ہے کہ تم ان سے دوستیاں رکھتے ہو اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم پوری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہیں پر وہ بات بٹوین دا لائنز موجود ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ جو اہل کتاب کا خاص طور پہ یہود کا تو معاملہ تھا ہی کہ مسلمان جو ہیں وہ توریت پر بھی اور انجیل پر بھی اس کی جو اصل تھی کہ ہاں یہ ایک کتاب ضرور تھی تحریف سے پہلے کہ جو خدا نے نازل کی تھی، اور یہ قرآن کے اوپر بھی مسلمان جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، مگر جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بہرحال تمام کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو یہود ہیں وہ انجیل کو بھی مائنس کر دیتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ قرآن کو
ڈسون کر دیتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی بوٹیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اردو کے محاورے کے حوالے سے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ترجمہ یہی کیا کہ اپنی بوٹیاں کاٹتے ہیں۔ وہ لفظ جو ہے انامل یعنی انگلی کی جو پورے ہیں وہ، مگر یہ محاورے کے اعتبار سے۔ تو پھر یہ کہا جائے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں منافقین بھی شامل ہیں، خود اہل کتاب کا ایک نفاق والا انداز اور ایک خود منافقین کا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ قل موتوا بغیظکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسی غیظ کی حالت میں مر جاؤ۔ یہ ایک طرح سے بد دعا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بد دعا دینا جائز ہوتا ہے، ہر موقع ایک سا نہیں ہوتا۔ پھر کہا گیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جو سینوں کے اندر راز موجود ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے۔ مزید ان کی جو کیفیت ہے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی نیکی چھو بھی جائے، تمسسکم یعنی مس بھی کر جائے، چھو بھی جائے نیکی، تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی برائی پوری طرح سے آ جائے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، لفظوں کا انتخاب، کہ برائی کے معاملے میں وہ صرف اتنے پہ خوش نہیں ہوتے ہیں کہ تمہیں برائی چھو جائے، بلکہ جب تک برائی تم پر پوری طرح سے آ نہ جائے، پوری طرح سے تم زحمت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تب تک وہ پوری طرح سے خوش نہیں ہوتے، اور اگر نیکی یا کوئی اچھی بات تمہیں چھو بھی جائے تو انہیں بہت ناپسند ہوتا ہے۔ اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے اسے اگلے حصے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو ان کا کوئی ضرر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی، کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرو، پیشنس کے ساتھ ڈٹ جاؤ جو تمہارا نظریہ ہے جب تمہیں اس کی حقانیت پہ یقین ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بچاتے رہو اور تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش نظر سمجھو اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ضبط نفس کرو، تو ان کا نقصان تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ جو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر حاوی ہے، ان کے اعمال کے اوپر۔ جو 121 نمبر کی آیت جو صفحے پر آخری آیت ہے اس پہ جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ جب جنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ تبصرہ اس طرح سے کیا گیا۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور وہ موقع جب آپ سویرے اپنے گھر بار سے نکلے، اس طرح کے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مناسب مورچوں پر جگہ دے رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ احد کا لفظ تو یہاں پر نہیں آیا، یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ احادیث کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے قرآن مجید کی ان مشکلات کو حل کیا جاتا ہے کہ جو وہاں پر مخفی چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یہاں پر بہرحال کسی میدان کا ذکر ہو رہا ہے مگر وہ احد کا میدان ہے، وہ ہمیں بہرحال روایت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر اس کا جو مزاج ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے احد کے میدان کے اندر باقاعدہ مورچوں کے اوپر فکس کیا تھا کہ کس کو کہاں پر پلیس کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر ایک احد کا پہاڑ اور سامنے ایک درہ، اور اس درے کے اوپر پیغمبر اکرم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میدان میں موجود جو مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں، انہیں دوسری طرف کی اطلاع بالکل نہیں ہو پائے گی اور وہ خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہی بعد میں بدقسمتی سے ہوا بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ احد کی جو جنگی تفصیلات ہیں ان کو پڑھنے کے لیے سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تاریخ اسلام حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب بہت عمدہ ہے، اس پہ بھی ان تفصیلات کو کچھ نہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص ان مورچوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا پوزیشن تھی آثار اسلامی مکہ مدینہ، جناب رسول جعفریان صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو وہاں پر ان نقشوں کے ذریعے سے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ بحث بہرحال آگے بڑھے گی اگلے صفحات میں، اگلی آیتوں میں، تو اس میں مزید دیکھا جائے گا کہ کیا احد کی رودات بیان ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔